السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات کا ایک نیا ایپیسوڈ۔ مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا، اور بس میرا دل تمہاری طرف کھنچتا تھا۔ خوار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے میری اوقات بتا کر، بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ تو کبھی مت پوچھو کہ کیوں اچھی لگی تھی تم مجھے۔ وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا تھا اور اظہار سے زیادہ اعتراف۔ اور اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا پھر تم میری بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے، مثلا رمشا سے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ تو یہ سوال رمشا کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یو آر سلی۔ تمہیں پسند ہے نا وہ اس کی ہنسی اور تبصرہ نظر انداز کر کے سنجیدہ ہی رہی۔ ایک دوست اور ایک کولیگ کے طور پر، سالار نے کہا۔ امامہ نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ سالار کو لگا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ کیا ہوا؟ سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، تمہارے ساتھ کھڑی وہ بہت اچھی لگی تھی مجھے، اور پھر بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دو دشمن بھی ساتھ کھڑے ہو تو اچھے لگتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی خیال آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں امامہ، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے۔ فی الحال دنیا میں اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہو، اس لیے تم اپنے اندازوں اور خیالوں سے باہر آ جاؤ، ڈنرز میں جاؤ، کھاؤ، لوگوں سے گپ شپ کرو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس دنیا کو اپنے ساتھ اپنے گھر مت لے کر آؤ۔ اس رات سونے سے پہلے ناول پڑھتے ہوئے وہ سالار کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ناول سے نظریں ہٹا کر وہ سالار کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھا۔ سالار، اس نے کچھ دیر کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہاں؟ تم اسی طرح کام کرتے ہوئے، اس نے کہا۔ تم اچھے انسان ہو ویسے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا۔ وہ اسی طرح مصروف تھا۔ کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر ای میل کرتے ہوئے امامہ کو لگا کہ شاید اس نے اس کی بات غور سے سنی نہیں تھی۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے، اس نے دہرایا۔ بہت شکریہ۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرسری تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس کا اتنا نارمل رہنا امامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ کس چیز سے؟ وہ چونکا۔ میں نے تمہاری تعریف کی ہے اور میں نے تمہارا شکریہ ادا کر دیا، لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ کچھ متجسس تھی۔ کیا اچھا لگتا مجھے؟ میری باتیں سن کر اچھا آدمی کہہ رہی ہو، عمل دیکھ کر کہتی تب یہ خوشی ہوتی مجھے، اور فی الحال میں ایسا کوئی عمل تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ امامہ بول نہیں سکی۔ وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس سے کہا، تم نے میرے ہاتھ سے وہ ڈرنک کیوں لے لی تھی؟ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے شوٹ کر دو۔ وہ اس کے بے تکے جواب پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شراب تھی وہ ہل نہیں سکی۔ سوری۔ سالار نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے معذرت کی۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان پارٹیز میں ہاٹ ڈرنکس بھی ہوتے ہیں، سوشل ڈرنکس سمجھی جاتی ہیں وہاں۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ کا دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی، اس نے شراب ہاتھ میں لی تھی،
اگر وہ سالار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شاید پی بھی لیتی۔ اس کا شوہر ان پارٹیز میں جانے کا عادی تھا، اور ان پارٹیز میں وہ کہاں تک ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا تھا یا کر پاتا تھا، اس کا اعتماد پھر تڑخنے لگا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جان سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اسی شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے دل میں سارار کے لیے نمودار ہونے والا احترام چند سیکنڈز میں غائب ہوا تھا۔ وہ جس شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ پھر دھندلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ سالار سے اگلا جملہ کیا کہے۔ وہ دوبارہ اپنی ای میلز کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ کتاب میں امامہ کی دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ ڈپریشن کے دورے کے آغاز نئے سرے سے ہوا تھا۔ دوسرے بیڈ روم کے باتھ روم میں آ کر وہ بے مقصد اپنا دایاں ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی رہی۔ یہ احمقانہ حرکت تھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت اپنی ذہنی پریشانی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت اپسیٹ تھی۔ وہ شراب کا ایک گلاس نہیں تھا، بلکہ اس کی ازدواجی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی، پہلی اور سب سے بڑی۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا ناممکن ہو رہا تھا کہ وہ ایسی کمپنی کے ہوتے ہوئے شراب سے مکمل اجتناب کرتا ہوگا، اور شراب پینے کا کیا مطلب تھا یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے مقصد گھر کے ہر کمرے میں پھرتی رہی۔ نیند مکمل طور پر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اللہ سکون کے آسمان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اس نے ٹیرس سے بے مقصد نیچے جھانکتے ہوئے سوچا تھا۔ وہ اس تاریکی اور سردی میں کتنی دیر ہی ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے دیکھتی رہی، اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنے عقب میں سالار کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ وہ کمرے سے اس کی طویل عدم موجودگی کی وجہ سے اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا۔ میں امامہ نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نیچے دیکھ رہی تھی۔ نیچے کیا ہے؟ سالار نے اس کے قریب آ کر نیچے جھانکا۔ نیچے؟ امامہ کو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے نیچے کیا دیکھا تھا۔ نیچے؟ کچھ بھی نہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اسے غائب دماغ لگی تھی۔ غائب دماغ یا پھر پریشان؟ اندر چلیں؟ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی شال ٹھیک کرتی ہوئی اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی، اس نے اندر آتے ہوئے سالار سے کہا۔ میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گی۔ سالار ٹھٹک گیا۔ امامہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اب ٹی وی آن کر رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ وہ ٹی وی میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی دیکھوں گی، امامہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ وہ جانے کے بجائے صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹی وی آف کر دیا اور ریموٹ کنٹرول سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ نے کچھ جذبس ہو کر اسے دیکھا۔ میں شراب نہیں پیتا امامہ، میں یہ پھل چکھ چکا ہوں، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس کا اثر کیا ہے، میں دونوں سے واقف ہوں۔ مجھے شراب میں کوئی غم ڈبونا ہے، نہ کسی سرور کی تلاش ہے۔ میرے لیے یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہر روز اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے۔ وہ اس سے سوال کی توقع کر رہی تھی، جواب کی نہیں۔ وہ جیسے کسی سائیکالوجسٹ کی طرح اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ اب تمہیں ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھو، ورنہ آ کر سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف،
تلاش، محبت یا پھر اللہ؟ اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سوچا۔ عید کے 2 ہفتے کے بعد اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ان کے ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ اگر سالار کی ضد نہ ہوتی تو سکندر کبھی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا انتخاب نہ کرتے، لیکن سالار کی ضد کے سامنے سکندر نے بالآخر گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ ولیمے کے بعد 2 ہفتے کے لیے حماس گئے تھے۔ پاکستان سے باہر سالار کے ساتھ امامہ کا یہ پہلا سفر تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ان 15 دنوں جیسے پرسکون اور بے فکری کے دن ان کی زندگی میں دوبارہ کبھی آنے والے تھے۔ وہ زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہوں پر اس سے زیادہ سہولت کے ساتھ جاتے، تب بھی زندگی کے ان دنوں کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ جب ان دونوں کے درمیان رشتہ نیا تھا لیکن تعلق پرانا، جب ایک دوسرے پر اعتماد زیادہ نہیں تھا لیکن توقعات اور امیدیں بہت تھی، اور جب ان دونوں کے درمیان ابھی شکایتوں اور تلخیوں کی دیواریں کھڑی نہیں ہوئی تھی، زندگی ایک دوسرے سے شروع ہو کر ایک دوسرے پر ختم ہو رہی تھی۔ سالار کا فون انٹرنیشنل رومنگ پر تھا، لیکن دن کا زیادہ تر وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو 15 دنوں کے لیے اس نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور ایک سیل کے آف رہنے سے ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلی آئی تھی۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت تھا، اور اس وقت میں سیل فون مداخلت نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک دوسرے سے کہی جانے والی ساری باتیں بے معنی تھی، ساری باتیں بے مقصد تھی، اور ساری باتیں ضروری تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے بچپن، اپنے ماضی کے سارے قصے، ساری خوشگوار باتیں بتاتے رہے جو ایسے ہی ٹرپس اور ریزورٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ سمندر کے پانی کے اس جھیل نما حصے پر بنے بہت سے رونچرز میں سے ایک پر بیٹھے شفاف پانی میں نظر آتی مختلف قسم کی آبی مخلوق کو دیکھتے اور ایک دوسرے کو دکھاتے، انہیں پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا رہتا۔ پھر انہیں ہنسی کے دورے پڑتے، بے وجہ ہنسی جس کا تعلق کسی چیز سے نہیں، صرف اس ذہنی کیفیت سے تھا جن میں وہ ان دنوں تھے۔ سالار بہماس پہلے بھی 2 بار آ چکا تھا، لیکن اس کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر ان تمام جگہوں پر جا رہا تھا جو سی فوڈز کے لیے مشہور تھی، اور امامہ کو پہلی بار اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کس حد تک سی فوڈ پسند ہے۔ خود اس نے سالار کے اصرار اور دباؤ کے باوجود مچھلی کے علاوہ کسی دوسری چیز کو چکھنے تک کی ہمت نہیں کی تھی۔ ہم اپنے گھر میں بھی اس طرح کا ایک رانچ بھی بنوائیں گے۔ وہ اس صبح پھر لکڑی کے تختے پر آ کر پانی میں ٹانگیں ڈبوئے بیٹھے تھے جب امامہ نے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن وہ سنجیدہ تھی، جھکی ہوئی پانی کو مٹھی میں لیے اچھال رہی تھی۔ کس پر بنائیں گے؟ سالار نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ جھیل پر۔ وہاں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اور جھیل کہاں سے آئے گی؟ وہ ہکا بکا تھا۔ وہ تم بناؤ گے نا؟ وہ اس سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اور جھیل میں پانی کہاں سے آئے گا؟ امامہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نہر کے ذریعے؟ تو وہ ہنس پڑا، لیکن امامہ نہیں ہنسی۔ پانی کی نہر نکالنا دودھ کی نہر نکالنے سے زیادہ مشکل ہے سویٹ ہارٹ۔ اس نے امامہ کے کندھوں پر بازو پھیلایا۔ امامہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نہیں بنا کر دو گے؟ وہ سوال نہیں تھا، دھمکی تھی۔ ہم یہاں آ جایا کریں گے، بلکہ اگلے سال میں تمہیں موریشیس لے کر جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال مالدیپ۔ امامہ نے اس کی بات کاٹی۔ تم نہیں بنا کر دو گے جھیل؟ امامہ، جھیل کیسے بنا کر دوں میں تمہیں؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر گھر بنائیں جہاں قدرتی طور پر آس پاس اس طرح کا پانی ہو۔ سالار نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد پھر حاضر ہوں گے اپنے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے۔ اللہ حافظ۔